گہری اور پرسکون نیند کیسے حاصل کریں؟ نیند کی اہمیت کے لیے آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً اپنی نیند پوری کر سکیں گے۔ ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم زندگی میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم رات میں پرسکون نیند سوتے ہوں اور نیند کی کمی کا شکار نہ ہوں۔ پرسکون نیند کی اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال کی طرح آج یعنی مارچ کے تیسرے جمعے کو نیند کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال نیند کے عالمی دن کا تھیم نیند صحت کے لیے ضروری ہے رکھا گیا ہے۔ کسی بھی انسان کی جسمانی، ذہنی اور سماجی بہبود کے لیے نیند بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے صحت مند کھانا اور ورزش کرنا۔ لیکن نیند کو اب بھی بہتر صحت کے لیے ضروری عادت نہیں سمجھا جاتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند پوری نہ ہونے کے سبب پہلا اثر آپ کی جسمانی توانائی اور دماغی کارکردگی پر پڑتا ہے۔ نیند کی کمی سے آپ کا سارا دن تھکن اور سستی کا شکار رہیں گے اور آپ اپنے کام درست طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے، نہ ہی کوئی نیا تخلیق کام کر پائیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ نیند کی کمی آپ کو بد مزاج اور چڑچڑا بھی بنا سکتی ہے۔ طویل عرصے تک نیند کی کمی کا شکار رہنے والے افراد موٹاپے، ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور امراض قلب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پرسکون نیند حاصل کی جا سکتی ہے اور کون سی وجوہات ہیں جو آپ کی پرسکون نیند کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ٹی وی موبائل کا کم استعمال کریں۔ ٹی وی موبائل کمپیوٹر کا زیادہ استعمال خاص طور پر سونے سے پہلے ہماری نیند کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ٹی وی اور فون کی روشنی دماغ کو متحرک رکھتی ہے اور دماغ دن کے مطابق اپنے تمام افعال سر انجام دیتا ہے۔ اندھیروں میں ہمارے دماغ میں ایک ہارمون میلاٹونین متحرک ہو جاتا ہے جو نیند لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ٹی وی یا موبائل فون بند کر دیں تو ہم پرسکون نیند سو سکتے ہیں۔ رات میں مرغن کھانے۔ رات 8 بجے کے بعد مرغن، مسالہ دار اور زیادہ کھانا بھی نیند نہ آنے کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دن کا پہلا کھانا یعنی کہ ناشتہ بھرپور، دوپہر کا کھانا ہلکا اور رات کا برائے نام ہونا چاہیے۔ رات میں ہلکا پھلکا کھانا جسم کے اندرونی نظام کو بھی آرام دیتا ہے اور آپ کا جسم حالت سکون میں چلا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر رات میں آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو ایک سیب یا ایک گلاس نیم گرم دودھ بہترین غذا ہے۔ کافی سے گریز کریں۔ شام کے بعد چائے یا کافی سے گریز کریں کیونکہ کافی میں موجود کیفین دماغ کو جگا دیتی ہے اور اس کا اثر 12 گھنٹے تک رہتا ہے۔ یہ صرف دماغ کو ہی نہیں جگاتی بلکہ نیند کے دوران بھی خلل پیدا کرتی ہے۔ شام کے اوقات میں ورزش کرنا۔ ایک صحت مند طرز زندگی جسمانی سرگرمی پر مبنی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب شام کو سکون لینے کا وقت ہوتا ہے تو دیر تک ہونے والی ورزش دل کی دھڑکن کو تیز کر سکتی ہے۔ نیند حاصل کرنے کے لیے اپنی ورزش کو چند گھنٹے قبل شیڈول کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صحیح اوقات کار میں سونا کیلولہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ مختصر اور صحیح وقت پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ دوپہر ڈلنے کے بعد سوئیں گے یا دوپہر میں لمبے وقت کے لیے سو گے تو یہ آپ کی رات کی نیند پر اثر انداز ہوگا۔ شام میں اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو تیراکی یا جم جانا نیند بھگانے کا بہترین حل ہے۔ صحت کے حوالے سے کام کرنے والی ایک غیر ملکی تحقیقی ادارے کے مطابق نیند ہماری یادداشت کو برقرار اور مستحکم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے روزانہ کم سے کم 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ تحقیق کے مطابق جو افراد 6 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔